کو ارادتاً نہیں لکھا. اب ظاہر ماں بہن کی گالیاں اس میں کہاں لکھیں گے؟ یہ ہمیں سمجھنا کہ جب کسی کو کتا گدھا کہنا ہی مطلب یہ نہیں کہ برا ہے، اب یہ کہ وہ گندی گالیاں نکالنا یہ کس قدر تعزیر کے لائق ہوگا یہ سب سمجھ سکتے ہیں. اور ان کا حکم ظاہر ہے کہ عزت دار کو کہے جس کی ان الفاظ سے حد کو حرمت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، بے آبروئی ہوتی ہے تو تعزیر ہے، یا ان الفاظ سے ہر شخص کی بے آبروئی ہے جب بھی تعزیر ہے. یعنی جیسی گالی، ایک گالی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے خاص بڑے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، ایک گالی ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کو بھی دی اس کی بے عزتی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی ذلیل آدمی ہو لیکن بے عزتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تعزیر، اب تو خیر تعزیر کا دور نہیں ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے تو صحیح قانون، اس میں حد کے عزت کا کیس بنتا ہے. ہاں ہمارے یہاں ہے قانون حد کے عزت، مگر یہ کہ اب اتنی سی بات پہ کورٹ میں جاتا کون ہوگا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کوہاٹ کے شہر لاچی سے بات کر رہا ہوں. سید خورشید گل میرا نام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حرام کے پیسے سے حج پر جانا یہ مناسب ہے؟ اس سے حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ یہ اس سوال کا جواب. بہار شریعت جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یغفر اللہ لنا ولکم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول حصہ ششم یعنی 6 صفحہ نمبر 1051. توشہ مال حلال سے لے ورنہ قبول حج کی امید نہیں، اگرچہ فرض اتر جائے گا. اگر اپنے مال میں کوئی شبہ ہو تو قرض لے کر حج کو جائے اور وہ قرض اپنے مال سے ادا کر دے. تو بہرحال یہ کہ حلال پیسوں سے حج کیا جائے، اگر حرام سے کرے گا تو فرض اتر جائے گا، مگر امید اس حج کے قبول ہونے کی امید نہیں ہے، وہ مردود ہے، رد کی، وہ حج رد کر دیا جائے گا. یعنی یہ مسئلہ لکھا ہے، حج قبول کی امید نہیں، تو اس سے حلال مال سے ہی حج کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ارے باپا جان کی میٹھی میٹھی بارگاہ میں مرکز الاولیاء کی فضاؤں میں گھومتا ہوا اور دربار داتا کو چومتا ہوا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز الاولیاء لاہور سے جی محمد اکبر بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ ہمیں بھی مدنی چینل کی خوب بہاریں نصیب ہو رہی ہیں. میری 4 بیٹیوں اور ان کی امی نے مدنی برقع سجا لیا ہے اور میں نے بھی الحمدللہ ماما شریف کا تاج مستقل سجا لیا ہے. اور میرے بیٹے نے کالج سے بی کام چھوڑ کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا ہے. باپا جان استقامت اور بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیجئے. چل مدینہ کی بھیک بھی عطا فرما دیجئے. میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی مدینہ شریف سے استعمال جوتا یا موزے لائے اور تحفے میں دے تو اس کو پاؤں میں پہننا کیسا اور عشق کا تقاضا کیا ہے؟ یا کوئی نیا جوتا لا کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف سے لایا ہوں، تو اس کو پہننا کیسا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مستقل امامہ شریف سجانے مدنی چینل کی برکت سے آپ کے
گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے مدنی برقع پہننے اور آپ کے شہزادے کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور استقامت کی دعا کرتا ہوں. اچھا، اور مدینہ شریف کے جوتے پہننا کیسا؟ ٹھیک ہے نا. تو مدینہ شریف جو گیا اور وہ پاؤں جو مدینے کی سرزمین پر لگ گئے، ان کو لیے یہاں گندی گلیوں میں پھرنا کیسا؟ اپنے وجود کو، سارا وجود اب مدینے کی فضاؤں میں گزر گیا، ہر جگہ ہوا لگی ہے. اب اس کو یہاں کی گندی گلیوں میں رکھنا کیسا اس وجود کو؟ تو ظاہر ہے کہ یہ وجود جو ہے یہ ہماری مجبوری ہے کہ واپس آ گیا. ہمارے پاؤں کے تلوے بھی مدینے کی گلیوں کو چوم چوم کر واپس گندی گلیوں میں آ گئے. اب یہ تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے. البتہ اب یہ جو جوتے مدینہ شریف سے آئے تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو مطلب اگر آپ نے عشق کا تقاضا پوچھا ہے تو شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پہننا جائز ہے. وہ جوتے جو مدینہ شریف سے آئے نا، تو ہمارے ایک اسلامی بھائی ایک بار مدینہ شریف میں ہمارے ساتھ تھے کیا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بوٹ خریدے اور اس نے دکھایا میرے کو. میں نے اس کو سر پہ رکھ لیا، یہ پاؤں میں تو نہیں رہ سکتے، اس کی جگہ سر ہے میرا. تو سمجھ گئے. تو اس لیے وہ ہمارا لیے دیوانگی اور عشق کی باتیں. تو جو عشاق ایسے ہوتے ہیں بعض کہ جو مدینہ شریف کے چپل جوتے یہاں آ کر نہیں پہنتے. میں کیا کرتا تھا، جاتا تھا نا، میں کوشش کیا کرتا تھا کہ میں جیسے کہ مدینہ شریف کے کپڑے جو ہیں یہ اب جدہ شریف تک تو مجبوری ہوتی تھی کہ جانا پڑتا تھا، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا واپسی میں. تو اپنے اور کپڑے ساتھ لیے ہوتے تھے میں نے، اسپیشل کپڑے، چپل، ٹوپی، امامہ، وہ استنجا خانے میں استعمال کے لیے کپڑے کی دھجیاں، جو بھی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں نا، یہ میں ایک اس کا الگ پیکٹ بنا کر جدہ شریف میں اسلام بھائیوں کے پاس رکھوا دیتا تھا. کیا کہ واپس آنا پڑا تو اب میں یہاں مدینہ شریف کے سارے کپڑے وغیرہ اتار کر ہر چیز اب یہ ہمارے ملک کی جو جدہ شریف میں پہن لوں گا، کہ مدینہ اور جدہ شریف میں ظاہر فرق ہے. تو یوں میں مطلب ہے نا کہ اپنے دل کو مناتا تھا، چپل بھی نئے یا جو بھی اپنے پاکستانی. اب مدینے کی ہوا جس کو نہ لگی ہو وہ ساری چیزیں میں پہن لیتا تھا، یہ کوشش کرتا تھا. یہ ایک آپ کی ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے دوست ہوں جدہ شریف میں سائیں بھائی جو آپ رکھ سکیں اور اللہ آپ کو مدینہ دکھائے تو ممکن ہو تو یہ صورت ہو سکتی ہے. لیکن بہت دشوار ہوتی ہے، بہت دشوار ہوتی ہے، کیونکہ وہ حج ٹرمینل وہ ایک تو شہر سے بہت دور ہے، دوسرا یہ کہ شہر سے کوئی اندر حج ٹرمینل میں داخلہ ملتا نہیں ہے، جانے نہیں دیتے. تو باہر آ کر ترکیب اگر ممکن ہو تو ہو سکتی ہے، کوئی کرنا چاہے تو ہوتی دشوار ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. تو بہرحال جائز تو ہے. اب نہیں کر سکا وہ راستے میں تو کم از کم چلو ٹھیک ہے، اپنے شہر میں آ کر ان کپڑوں کو سب کو جوتوں کو رکھ کر کسی کو دیتا تھا، تحفوں میں دے دیتا تھا. تو اب آپ کے کپڑے اور تحفے میں لے گا کون، یہ بھی تو سوال ہے نا. ضروری نہیں کہ کوئی لے، میرے تو لے لیتے تھے، آپ کے شاید نہ لیں. تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے جو زائد کپڑے ہیں مدینہ شریف کے وہیں اہل مدینہ کو دے دے، اسلام بھائی ہوں جاننے والے جو وہ کام کرتے ہوں تو ان کو دے دیجیے، وہ پہنیں گے اگر وہ پہنے تو. لیکن وہ بھی کب تک پہنیں گے، وہ بھی آئیں گے تو لے آئیں گے. تو اس لیے بچ نہیں سکتے ان چیزوں سے جتنا ہو سکے. چپل تو خصوصاً سمجھ میں نہیں آتے، یعنی مدینے کے چپل یہاں، پھر استنجا خانے میں بھی آدمی جائے گا، ہر جگہ جائے گا، تو وہ تو مدینے کے چپل یہاں پاؤں میں پہننے سمجھ میں نہیں آتے. تو وہ بھی محبت کی بات کرتا ہوں، شرعاً جائز ہے. کوئی یہ نہیں کل کہہ دینا اٹھ کر کے مدنی چینل پر مدینے کے چپل پاکستان میں پہننا ناجائز کہہ دیا ہے. میں ناجائز نہیں کہتا، جائز بالکل مطلقاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہ بھی میں نہیں بولتا، تو مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی مجھے ثبوت چاہیے، جزیات چاہیے. تو یہ بالکل اپنے بس عشق و محبت کی بات ہے.
جیسے کہ